नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی تفسیر ہے، اور جو بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ آیات ہیں، اور آپ چاہیں تو اپنے فرینڈز جو بھی ہمارے فورم پر موجود ہیں ان کو کوئک میسج کر سکتے ہیں کہ وہ جوائن کریں، تاکہ ہر کوئی سن سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آیت نمبر 285 اور 286 البقرہ کی آج انشاءاللہ ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 285 البقرہ۔ آمن الرسول، آمن الرسول، ایمان لائے رسول۔ آمنہ کا جو ورڈ ہے یہ اس واحد ورڈ ہے نا، ایمان، وہ ایمان لایا۔ تو آمن الرسول، ایمان لائے رسول، تو خاص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، خاص رسول کا۔ تو سورہ البقرہ کی آخری دو آیات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 285 اور 286، یہ احادیث کے مطابق بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہیں، اور کچھ احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ البقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں، یعنی کفایت کافی ہو جاتی ہیں۔ تو کافی کیسے ہو جاتی ہیں؟ یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی رات کو حفاظت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا نا۔ حدیث کے الفاظ بہرحال یہ ہیں کہ یہ اس کے لیے جو رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کفایت کر جاتی ہیں۔ اور مسلم کی حدیث کے مطابق، مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تین چیزیں معراج کی رات میں ملی تھیں، معراج کی رات میں کہاں پر ملی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس جو تین چیزیں 1-to-1 ملاقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھیں معراج کے اوپر، اس میں وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ مسلم کی حدیث کے مطابق 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہوئی ہمارے پر، سورہ البقرہ کی یہ 2 آخری آیات، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور تیسری چیز کیا ملی تھی معراج کی رات میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک نہ کرنے والے کی بخشش کا وعدہ، جو شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش کا وعدہ۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا شرک نہ کرنا، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ شرک کہیں نہ کہیں میجورٹی کر جاتی ہے، لیکن بہرحال مسلم کی حدیث کے مطابق 3 چیزیں جو معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں، 5 نمازیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شرک نہ کرنے والے کی بخشش کا وعدہ۔ پھر تیسری جو حدیث ہے وہ مسند احمد میں بھی ہے، اور نسائی، طبرانی، حاکم سب میں موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ کو ان 2 آیات پر ختم فرمایا گیا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ کہاں سے عطا فرمائی گئی ہیں؟ مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اور جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ تو تم اس کو خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یعنی زبانی یاد کریں، اور زبانی جن کو یاد ہے ان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ پھر اسی طرح اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث مسند احمد کی ہے،
وہ بتاتی ہے کہ یہ جو اس کے نزول کے وقت یہ جو 2 آیات اتری ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے. تو آسمان کے دروازے خاص اوکیزنز پر ہی کھولے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو کھولے گئے تھے، نیک روحیں جب جاتی ہیں تو کھولے جاتے ہیں. تو بہرحال آسمان کا دروازہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص آسمان کا دروازہ کھلا تھا اس کے نزول کے وقت. تو اہمیت اور فضیلت ہے کیونکہ اس میں باتیں ہی ایسی کی گئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو. شان نزول کے بارے میں اس کے آتا ہے ترمذی، مسلم، صحیحین، سنن وغیرہ میں روایت بیان ہوئی ہے کہ پچھلی آیت کے نزول پر، پچھلی آیت کون تھی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت، یہ شان نزول کے اوپر صحابہ کرام اجمعین بہت پریشان ہو گئے تھے. کیوں پریشان ہو گئے؟ کیونکہ آپ نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا کہ یہ فرما دیا گیا کہ چاہے تم ظاہر کرو دل کی باتوں کو یا ان کو دل میں ہی چھپا کے رکھو تو تمہارا محاسبہ کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے. تو وہ سخت پریشان ہو گیا کہ دل کی باتوں کا ہم کیا کریں. اور وہ پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ ایسے ہی مومنین تھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے کانپ اٹھتے تھے. جہاں ذکر آتا تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو وہ ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. تو وہ پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک تو جو بھی احکامات آئے تھے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، تو وہ سب تو ہماری طاقت استطاعت میں تھے، تو حد المقدور ہم نے پوری کی ہے. لیکن اب یہ جو آیت اتری ہے اس کی برداشت کی طاقت ہم میں نہیں ہے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ دل کے جو غیر ارادی خیالات ہیں اس پر ہم کنٹرول کیسے کریں. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا تم پھر یہود و نصارہ کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ سمینا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے؟ تو تم کو تو چاہیے کہ بس کہو سمینا و اطعنا، کہ بس ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے. تو چنانچہ صحابہ کرام اجمعین نے آپ کے کہنے پر عمل کیا اور ان کے لبوں پر یہ ورد جاری ہو گیا کہ سمینا و اطعنا. تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری 2 آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آمن الرسول سے لے کے آخر تک. اور مومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول کے ایمان کی اور مومنین کے پکے پختہ ایمان کی تصدیق کر دی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، ایمان لے آئے رسول ساتھ اس کے جو اتارا گیا ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور سارے کے سارے مومن بھی ایمان لے آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ بے فکر رہو، دل کے غیر ارادی خیالات پر گرفت نہیں ہوگی. یعنی جو تمہاری وسعت میں نہیں ہے اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا شان نزول ہے. تو یہ 2 آخری آیات بہت اہم ترین آیات ہیں اور ان میں پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمانیات کا ذکر ہے. اور جہاں سے سورہ البقرہ کا آغاز ہوا تھا، بقرہ کا آغاز بھی کیسے ہوا تھا؟ ایمانیات پہ ہوا تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین کہتے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یؤمنون بالغیب سے شروع ہوا تھا کہ کتاب کس کے لیے ہدایت بنے گی؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. ٹھیک ہے، ایمانیات کے ذکر سے شروع ہوا تھا. اور پوری آیت آپ کو یاد ہوگی کہ اس طرح تھی، اسی کے آخر میں کہا گیا تھا کہ اولئک علی ھدی، یہ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ویؤمنون بما انزل الیہ وانزل من قبلک، اور اولئک الذین علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہی لوگ جو جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وغیرہ وغیرہ، تو وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہدایت کے لیے جو شرائط
وہاں رکھی گئی تھی ان کو پورا کرنے کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ طریقہ کیا ہے، سمینا و اطانا۔ ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ جو مومنون ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، بس ہم اطاعت کریں گے۔ تو جو بھی شرائط بیان کی گئی تھی ہدایت کی، اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی ہدایت اللہ کی طرف سے آئے، مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تفسیر کی طرف آئیں، سب سے پہلی بات ہے آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، الرسول ہیں، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ ہے یعنی خاص رسول، اور واحد کا صیغہ ہے آمن الرسول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور بہت ہی غور طلب بات ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان بالغیب کی تمام جزیات پر ایمان لے آئے، ٹھیک، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے آئے رسول اس کے اوپر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور اس کے بعد سارے مومن بھی ایمان لے آئے، کلن، سب کے سب، آمنہ، ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ رسول ایمان لائے ان ساری چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور بعث بعد الموت، یہ سب چیزیں جو ایمان مفصل میں آپ پڑھتے ہیں ان سب پر ایمان لے آئے، بلا کسی شک کے، بلا کسی تردد کے، پورے یقین سے، پہلی وحی کے آتے ہی ان سب چیزوں پر پہلے تو رسول ایمان لے کر آئے۔ تو یہ بھی بہت ہی غور کی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کوئی پتہ تو نہیں تھا کہ وہ رسول بننے والے ہیں، ان کے اوپر وحی الہی آنے والی ہے، کوئی بھی ان کو کلو نہیں تھا، ان کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، کوئی کتاب انہوں نے پڑھی بھی نہیں تھی، اور ایک بزنس کر رہے تھے، وہ بیوی بچے تھے، اس میں سب بزی تھے، اچانک فرشتہ آتا ہے غار ہرا میں اور پہلی وحی لے کر آتا ہے، اور آپ فوراً اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا فرشتہ ہے اور اللہ کا پیغام مجھ تک لے کر آیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب سے پہلے رسول ایمان لائے۔ تو رسول سب سے پہلے ایمان لائے کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر بتانے والا سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے تو تبھی تو اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول ہے کہ جو بتانے والا ہے قرآن کا، سب سے پہلے اگر خود صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے، بتانے والے کا اپنا شرح صدر ہوا ہوتا ہے، تو دوسروں کو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، دل میں اترتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، آپ سمجھیں۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ سینے کا کھلنا دین اسلام کے لیے، کہ اسلام کی بات اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے، اس کے دل میں اتر جائے اور عمل میں آ جائے۔ تو بتانے والے کا اگر اپنا شرح صدر نہ ہوا ہو نا، تو وہ لاکھ بتاتا رہے، تفصیلات بتاتا رہے، دوسروں کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دل پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ پہلے تو اپنے دل پر اثر کرے گی تو آپ دوسروں کو دل پر اثر کر سکتے ہیں نا، اثر انداز ہو سکتی ہے آپ کی بات۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں سب سے زیادہ کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمیں سب سے زیادہ کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے ہر حکم پر، اس کی نازل کردہ قرآن اور حدیث پر آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے مکمل اطاعت کر کے دکھا دیں۔ تو سب سے پہلے رسول ایمان لائے، آمن الرسول، کس کے اوپر؟ بما انزل الیہ من ربی، جو بھی ان کے اوپر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، قرآن، حدیث، حکمت، جو بھی وہی مطلوع غیر مطلوع، سب کے اوپر سب سے پہلے پورے طریقے سے ایمان رسول لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت کی، اور ایسی اطاعت کی کہ ساری ساری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے، پیر سوج جاتے تھے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں انا اول المسلمین اور انا اول المؤمنین، کہ میں سب سے پہلا مسلمین ہوں، فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ تو یقینی طور پر آپ سب سے پہلے فرما بردار ہیں اور سب سے پہلے مومن ہیں۔ تو یہ ایمان کی بات ہے کہ آمن الرسول، بس پہلے رسول ایمان لائے، اس کے بعد تمام مومنین بھی ایمان لائے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے؟
یہ بھی تو بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے نا. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے ماننا، اقرار اور یقین مکمل. ٹھیک، یہ اسٹیجز ہیں ایمان کے. سب سے پہلے ماننا، پھر اقرار ہے دل سے اور زبان سے بھی، زبان کا اقرار دل میں اتر جانا، اور پھر یقین مکمل. تو تمام غیب کی چیزوں کو مان کر ان کا اقرار کر کے پکا یقین کرنا کہ یہ سب حق ہے، ایسا ہوگا، یہ ہے ایمان. یعنی یہ جو بھی ایمان بالغیب کی چیزیں کیا ہیں، یہی ہے نا. آمنا باللہ و ملائکتی کتبی و رسولہ، اور باس بعد الموت ہے کہ جینے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور تقدیر ہے اچھی بری. تو ان سب چیزوں پر ماننا، پھر اقرار زبان کے علاوہ دل سے بھی، اور پھر یقین مکمل کہ ایسا ہونا ہی ہے، یہ سب حق ہے. باس بعد الموت ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، ہم نے سوال جواب ہونا ہے. اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ جس کو بھی یہ مکمل یقین ہو جائے، مکمل یقین کے سٹیج پہ آ جائے کہ ایسا ہونا ہے، تو وہ اپنی زندگی کیسی گزارے گا؟ کیسی گزارے گا؟ کس کی مرضی پہ چلے گا؟ وہ کس کی مرضی پہ چلنا چاہے گا؟ ہاں؟ اپنی مرضی پر یا اللہ کی مرضی پر؟ جس کو پتا چل جائے کہ مجھے اٹھنا ہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ کیسی زندگی گزارے گا؟ لمن خاف مقام ربہ جنتان. تو ظاہر ہے وہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن کے سٹارٹ میں، شروع میں، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پڑھنے سے پہلے یہ اس کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھو اور سمجھو، تو راہ دکھائے گی، ہدی للمتقین بنے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو راہ دکھائے گی. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارا یہاں پر رہنمائی کا ایک چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. سورہ البقرہ کو ایک چھوٹا قرآن کہا جاتا ہے، مکمل ہونے جا رہا ہے. اب ہم نے کیا سوچنا ہے؟ کس نے کتنی رہنمائی اس سے حاصل کی ہے؟ یہ سب نے سوچنا ہے نا. اور اس رہنمائی جتنی بھی جس نے حاصل کی ہے، اس کا دار و مدار کس کے پر ہے؟ ایمان پر ہے. کتنا یقین تھا اس کا، کتنا اس کو کامل مکمل یقین ہے کہ کتاب نے جو اس کو بتایا ہے وہ ہر بار صحیح ہے. اس لیے جہاں سے آغاز ہوا تھا سورہ البقرہ کا، اسی ایمانیات کے پر اس کا اختتام ہے. آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، اور اس کے بعد سارے مومنین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے ایمان لے آئے. یعنی اب مومنون میں کون ہے کہ نبی کے بعد سارے مومنون ایمان لے آئے؟ والمؤمنون، تو سب سے پہلے صحابہ کرام اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے ایمان لائے. جیسا انہوں نے بتایا کہ میرے پاس فرشتہ ہے اور اللہ کا حکم لے کر آیا، تو من اس پر ایمان لے آئے. اور اس کے بعد پھر سبھی مومنون، یعنی سارے مومنین جتنے بھی قیامت تک آنے ہیں، جو بھی پکا یقین رکھتے ہیں اللہ اور رسول کی بات کے اوپر، وہ سبھی شامل ہیں. تو ہمارے لیے بھی تسلی یہاں موجود ہے، تسکین کا سامان ہے، کیونکہ مومنون میں تو الحمدللہ ہم بھی ہیں نا. کیونکہ ہم بھی رسول کی اور اللہ کی بات پر یقین کر کے، یقین مکمل کر کے، ان تمام ایمان بالغیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ، سب کے سب کون ہیں؟ آمن الرسول پہلے، اور پھر سب کے سب مومن جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو آ چکے ہیں، تو بشمول ہم سب لوگ. کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، تو سب کے سب مومن، جس میں آپ اور میں بھی شامل ہوں، یہ ایمان بالغیب کی تمام جزیات پر ایمان لے آئے جو یہاں لکھی ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ ہیں، کتب ہیں اور رسول ہیں، سب چیزیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب کی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں، منسلک ہیں. اس لیے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جاتا ہے. تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان تمام چیزوں پر پکا اور مکمل یقین نہ کرے. مومن بننے کے لیے ان تمام غیب کی چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں. غیب کا لفظ غائب سے ہے نا، جو ہماری نظروں سے اوجل ہے، یعنی جو ہماری حواس خمسہ جو ہیں، یعنی 5 سینسز، ان کا ادراک نہیں کر سکتے، جو ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہیں، وہ غیب ہے. لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں.
اللہ اور رسول کی بات کو سمجھ کے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ بھی ہیں. تو ہر کسی پر ایمان لانا ضروری ہے. لنکڈ کیسے ہیں؟ دیکھیں جیسے رسول اور کتاب، رسول ہی و کتبی تو نظر آتی ہیں، لیکن کتاب رسول تک کیسے پہنچی؟ کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. بھیجنے والی ذات کون ہے، جو فرشتہ لے کر آیا، نظر تو نہیں آتا. لیکن ہمارا ایمان تو ہے نا، فرشتوں پر ایمان ہے نا، کہ اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور بہت سارے فرشتے ہیں جن کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، بے شمار ہیں. اور ان کے درجات بھی ہیں فرشتوں کے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے. اور کتنے زیادہ ہیں تعداد نہیں پتا، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر ایک انگل جگہ بھی خالی نہیں کہ جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے لیے سجدے میں نہ پڑا ہو. تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، مدبرات الامر ہے، وہ اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ہے کتبی، پچھلی کتابوں پر. کتبی میں ساری الہامی کتابیں شامل ہیں. تو ایمان اس کے اوپر رکھتے ہیں ہم، لیکن ایمان ایک اجمالی ہوتا ہے اور ایک تفصیلی ہوتا ہے. پچھلی کتابوں پر اجمالی ایمان لانا ہے. اجمالی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ سب من جانب اللہ ہیں، یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے بھیجی تھی تورات، انجیل، زبور، جو بھی ہیں. تو یہ اجمالی ایمان ہوتا ہے. لیکن جو یہ اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ان کے رسولوں کے اوپر آئی تھی. اور ایمان بھی اس حصوں پر رکھنا ہے کتابوں کی جو تحریف شدہ حصے نہیں ہیں، تحریف شدہ جو اوریجنل حالت میں موجود ہیں. جن کتابوں پر یعنی تورات، انجیل میں جو تحریف شدہ حصے ہیں، ان کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، نہ کہنا ہے یہ جھوٹ ہے اور نہ کہنا ہے کہ یہ سچ ہے. ایسا ابھی آپ کو حدیث آگے بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. لیکن یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اوریجنل حالت میں آئی تھی. بندوں نے بدل دیا تو وہ تو بندوں کی اپنی غلطی ہے، لیکن یہ کتابیں اللہ تعالی کی طرف سے آئی تھی. تو یہ ہوتا ہے اجمالی ایمان. تفصیلی ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں قرآن پر کرنا ہے. یعنی قرآن اب آج کے دور میں، اب جب سے قرآن کا نزول ہو گیا، تو اب قول فیصل عمل کرنے کی کتاب، پڑھنے کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے، جس پر تفصیلی ایمان لانا ہے. یعنی اس کی ایک ایک بات کو سمجھ کے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اب یہ کتاب عمل قرآن کریم ہے، جس پر تفصیل سے ایمان لانا ہے. جتنی بھی تفصیلات ایمانیات کی جو بھی اس میں بیان ہوئی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے اور عمل کرنا ہے. پھر اسی طرح رسول ہی کی بات ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، یعنی جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے اور جن کے بارے میں نہیں بھی پتا، لیکن اللہ کے رسول ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو نام بتاتے ہیں رسولوں کے، وہ تقریباً 25 رسولوں کے نام آئے ہیں قرآن کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن بہت ساروں کے نام نہیں آئے، اور روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی کہ جس میں ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو. جیسے آپ سورہ یاسین پڑھیں گے، اس میں ذکر آتا ہے کہ 3 رسول ایٹ اے ٹائم، 3 نبی وہاں موجود تھے. تو بہرحال 1,24,000 تعداد بتائی جاتی ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سے رسول نبی ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے اوپر ذکر کر دیا، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ لم نقصص علیہ، جن کا ہم نے آپ کے اوپر ذکر نہیں بھی کیا. تو جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، ان پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب. پھر فرمایا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسول، یہ جو رسول اور جو مومنون خاص طور پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے اوپر، کل آمن باللہ ملائکتی کتبی و رسولی، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسول. اور یہ آیت آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم تفریق نہیں کرتے ان کے درمیان کسی ایک کے، من رسولی، اللہ کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے تفریق نہیں کرتے. یعنی ایمان لانے کے لحاظ سے تفریق نہیں کرتے. پچھلی امتوں کی طرح سے ایک غلط رویہ نہیں رکھتے کہ اپنے نبی کو مان لیا اور دوسرے کا سرے سے انکار کر دیا. جیسے یہود نے کیا کیا،
موسیٰ علیہ السلام کو باتیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ اچھے طریقے سے پہچانتے تھے۔ اور نصارہ نے بھی کیا کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو جو مومن ہے، اہل ایمان جو ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے، وہ لا نفرق بین احد من رسلی، وہ اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، ایمان لانے کے لحاظ سے ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہیں کرتے، ان کے ادب و احترام میں فرق نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں سٹارٹ میں، لیکن تمام انبیاء یعنی اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ تمام انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا ہے اور ان پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو تمام انبیاء نبوت کے اعتبار سے برابر ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن فضیلت اور درجات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو ہم نے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ کیا ہیں؟ افضل الرسل ہیں، اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور جیسے اور بھی اللہ تعالیٰ نے وہیں آپ نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا کہ بعض نبی ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور آپ سے بھی، تو یہ بھی فضیلت تھی۔ تو بہرحال فرق کس لحاظ سے نہیں کرتے؟ ایمان لانے اور ادب و احترام کے لحاظ سے۔ اور یہ بہت، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم ڈیٹیل سے تیسرے پارے کے شروع میں یہ سبجیکٹ پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو حدیث بھی بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے مجھ کو یونس بن متا سے بہتر سمجھا تو اس نے جھوٹ کہا، ٹھیک ہے۔ تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ سب کہتے ہیں رسول اور سارے کے سارے مومن، سارے اہل ایمان بشمول ہم لوگ، سارے اہل ایمان کہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان ہر چیز پر ایمان لانے کے بعد، کہ ہر چیز پر وہ ایمان لاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو کہا ہے۔ اب ان اہل ایمان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کیسے وہ بیہیو کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں سب کے سب سمعنا و اطعنا، اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ دل کی خوشی سے ہر حکم بجا لانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے فرما برداروں تابع داروں کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر۔ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ دل کی خوشی سے ایسا ایمان ہے ان کا کہ اللہ کا حکم آتے ہی ان کے لبوں پر سمینا و اطانا کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ وقالو، انہوں نے، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ مومنون، سب کے سب جو بھی ایمان والے ہیں، ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سمینا، بس سن لیا اللہ کا حکم، وہ اطاعنا، اطاعت کریں گے، بات ختم ہوگی، نو آرگومنٹ، نو آرگومنٹ، نو آبجیکشن، کوئی وہ نہیں پوچھنی، لاجک نہیں پوچھنی، یہ نہیں کہتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں کہتے کہ یہ حکم آج کل کے لیے مشکل ہے، نہیں، بس سن لیا اور اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرائٹیریا بتا رہے ہیں اہل ایمان کا، کہ یہ ہوتا ہے ان کا کرائٹیریا۔ تو اب یہاں ذرا رک کے ہم تھوڑا سا سوچیں کہ سورہ البقرہ ہم نے بھی پڑھ لی، جس کو قرآن کا کوہان کہا جاتا ہے، حدیث بتائی تھی نا آپ کو۔ کوہان کیا ہوتا ہے؟ ہائیسٹ پوائنٹ، یعنی ہائیسٹ پوائنٹ ہے قرآن کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں شروع میں ہی ایمان والوں کی خصوصیات بتائی گئی تھی، جو میں نے ابھی آپ کو مینشن بھی کی۔ بیچ میں بہت سارے احکامات ہیں، تقریباً سبھی چیزوں کے بارے میں ہے، ان کو ابھی سم اپ بھی کریں گے ہم آپ کو آخر میں، یعنی ساری عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، معاملات، نکاح، عدت، طلاق، فرض، یہ سارے صدقات، سب یتیموں مسکینوں کے حقوق، سب کچھ آیا۔ تو آیا نا، بیچ میں سارا کچھ بتا دیا۔ اور احکامات کے بعد اب ایمان والوں کا رویہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کہ رویہ ان کا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کے سمینا و اطانا۔ تو ہم نے کیا سوچنا ہے، میں نے اور آپ نے کیا سوچنا ہے کہ ہم نے بھی تو یہ سارے حکم پڑھ لیے، کیسے کیا کرنا ہے۔ تو ہمارا رویہ ہر حکم پر کیا ہوگا، کیا ہے، کیا ہم نے شروع کر دیا ہے سمینا و اطانا کرنا اور کہنا؟
ٹھیک ہے، سمینا وطانا کیا ہم نے شروع کر دیا ہے؟ یہی طرز عمل ہے ہمارا. یہود نے کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کہ ان سے کہا تھا وسمعوا، تو انہوں نے کہا تھا سمینا و اسینا، سن لیا ہم نے لیکن نافرمانی کریں گے. تو یہ ایک دو بالکل ریورس اپوزٹ رویے ہیں. ایک مومنین کا ہے سمینا و اطانا، اور ایک پھر جن پر اللہ غضبناک ہوا ان کا رویہ ہے سمینا و اسینا. سن لیا ہے حکم لیکن ٹھیک ہے، عمل شمل کوئی نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے سمینا و اسینا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک رویہ بتا رہے ہیں کہ یہ رویہ ہوتا ہے ان کا ایمان والوں کا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کوئی ان کے سامنے حکم آ جائے تو وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور ہم اطاعت کریں گے. پھر فرمایا گیا غفرانک ربنا والیک المصیر. مزید جو ہے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، یعنی اس کے بعد وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں ایمان والے کہ سن تو لیا اطاعت کریں گے، لیکن اے اللہ اگر اطاعت میں ہم سے کہیں کوئی غلطی، کوئی بھول چوک ہو جائے، کہیں ہم پھسل جائیں، تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ غفرانک، غفرانک، تیری بخشش. ایک ورڈ ہے بخشش، تیری بخشش. ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بہت ہی فیل کرنے والا ورڈ ہے. یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات بھی آ سکتی تھی کہ وہ دعا کرتے ہیں وَدُعُوا رَبَّكُمْ کہ رب یا اللہ اغفر ہم کو معاف کر دے. نہیں، ایک ورڈ ہے. یہ ایمان والے کہتے ہیں غفرانک، تیری بخشش. غفرانہ، غفرانہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل مصدر ہے غفرہ سے. تیری بخشش، بس سمپل تیری بخشش. تو یہ ایک ورڈ ہے، تو بخش دے. یہ ایمان والوں کی دعا ہے، ایک لفظ میں ڈھانک دے تو جو ہم سے غلطی ہو جائے، جو خطا ہو جائے، جو ہم سے بھول چوک ہو جائے تیری اطاعت کرنے میں، سمینا و اطانا کرنے میں. ایک لفظ ہے جو ایک بندہ مومن کی پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہے، پورٹرے کر رہا ہے پورا. ایک لفظ غفرانک. ربنا سے بھی پہلے بخشش تیری، صرف اتنا سا ورڈ ہے تیری بخشش. تو اس کو فیل کر کے دیکھیں، تیری بخشش. بے چینی ہے، اضطراب ہے، ایک خلش ہے، دل میں چبن ہے، ندامت ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہوگی. یا اللہ تیری بخشش، کچھ اطاعت کرنے میں کہیں مجھ سے غلط ہو گیا ہے، یا اللہ تیری بخشش، تو بخش دے، پکڑ نہ کرنا. یہ ورڈ کو فیل کرنے کی کوشش کریں. اضطراب ظاہر کر رہا ہے، بے چینی، یا اللہ تیری بخشش چاہیے. عاجزی ہے، بے چینی ہے، نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سمینا و اطانا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بے چینی، بے بسی کا احساس ہے کہ یا اللہ نیک عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، یا اللہ نیک عمل کرنے کی کہیں محافظت نہ کر سکوں میں، تو معاف کر دینا، عمل ضائع نہ ہو یا اللہ. ایک بے چینی ہے کہ سب کچھ کر کے بھی میں اللہ کا حق ادا نہ کر سکوں. اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے نا؟ اللہ کے حق میں وہی بات ہے نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ مومن کی بے چینی ہے. ایک مومن اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ساری رات بھی قیام میں کھڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو وہ اس طرح کی دعا کرتا ہے، وہ ایسا ورڈ اس کے دل سے نکلتا ہے غفرانک، یا اللہ تیری بخشش، جو کچھ میں نے کیا اس پہ اگر غلطی معاف نہ کرنا، اگر محافظت نہیں ہو سکی اس کو بھی بخش دینا، حفاظت کر لینا میرے عمل کی. تو یہ ایمان انسان میں اس طرح کی عاجزی پیدا کرتا ہے، اس طرح کی بے چینی پیدا کرتا ہے. ایمان والا انسان ہی ایسی دعا کر سکتا ہے. جو ایمان والا انسان ہوتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے کہ وہ جھکتا ہے، یا اللہ تو معاف کر سکتا ہے، تو معاف کر دے. غفرانک، ہم تو ہیں ہی خطا کے بدلے، ہو جائے گی غلطی لیکن تو معاف کر دے. ایمان والے انسان کو اپنی نیکیوں پر زوم نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ہاں میں تو بہت نیکی کر رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے غفرانہ کی کہنے کی. نہیں، اس کو پتا ہے کہ مجھ سے تو کہیں بھی کسی وقت بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، زوم ہونے کے بجائے غلطی سے ڈرتا ہے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ گزارش کرتا ہے تو ڈھانپ دے. غفرانہ کا، غفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ستر الذنب و تجاوز ان،
ढांप दे अल्लाह ताला गुनाह को, गलती को, और उससे तजावुज कर दे, किसी को पता ना चले। या अल्लाह गलती हो गई, ढांप दे, किसी को पता ना चले। हाँ, गुफरान का रब बना, और बहुत अपनाइयत है, तू हमारा रब है, तू ही तो ढांक सकता है, तू है रब, खालिक मालिक मुदब्बिर, तू ही तो ढांप सकता है, तू ही बख्श सकता है, तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। हाँ? वमन यगफिर ज़ुनूब इल्ला अंत, कोई भी माफ नहीं कर सकता। गुफराना का जो है उसका इस्तेकाक किसी के पास है ही नहीं तेरे सिवा, तो तू माफ कर दे। हाँ? तू माफ कर दे, जैसे कि हम सूरह अल मोमिनून में आता है, सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 16 है, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलत अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि ये वो लोग होते हैं जो हर कुछ देते रहते हैं अल्लाह की राह में, उसके बावजूद हर कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल कांपते रहते हैं। किस बात से? कि वह इन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, लौट कर जाना है, और रब के सामने खड़ा होना है। तो ऐसा ना हो कि कोई किया कराया जाया हो जाए और जब लौट के जाए तो मिले नहीं, इस बात से दिल कांपते हैं। तो इसलिए दुआ करते हैं, ठीक है। और गुफराना का रब्बना, तू ढांप दे, किसी को पता ना चले, यानी रोज़े क़यामत अल्लाह ताला गुनाहों को किसी के सामने ना खोल दे, ऐसा भी तो हो सकता है। इसकी भी तो हम दुआ करते हैं ना, रब्बना ला ला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, रोज़े क़यामत हमें रुसवा ना करना, ला तुखज़िना यौमल क़ियामा। तो ये है दुआ कि या अल्लाह तू माफ कर दे, जो गलती होगी उसको ढांप दे, आज भी ढांप दे, वहां पर भी ढांप दे, लोगों के सामने हमारी रुसवाई ना, वला तुखज़िना यौमल क़ियामा। और फिर इसलिए भी गुफराना का, तू बख्श दे, क्योंकि व इलैकल मसीर, लौटना भी तो तेरी तरफ है, लौटना ही तेरी ही तरफ है ना। दुनिया में भी हर जरूरत हर हाजत के लिए तेरी ही तरफ लौटते पलटते हैं, लेकिन आखिरत के दिन तो फिर हर एक ने लाजमी तौर पर तेरी तरफ पलटना है, तेरे हुजूर में खड़ा होना है। तो बख्शिश तो तूने ही करनी है वहां पर। तो तू बख्श दे, पकड़ ना कर हमारी, तू बख्श दे। गुफराना का रब्बना, ए हमारे रब, वो इलैकल मसीर, लौटना भी तेरी तरफ है, बख्शना भी तूने है, तो तू बख्श दे, बख्शता चला जा, हमें हमारी पकड़ न कर, हमारा अमाल नामा साफ सुथरा रख। इलैकल मसीर, तो इलैकल मसीर भी बड़ा गौर तलब वर्ड है, बहुत दफा हम पढ़ते हैं ना, इलही व इलही तुरजऊन व इलही राजिऊन, उसी के रब, उसकी तरफ लौट के जाना है, उसकी तरफ पलटने की जगह है। लेकिन पढ़ते तो हैं, जरूर पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम इसको कभी डेप्थ में फील भी करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं? हम दुनिया में मगन है ना, भूले हुए हैं कि जाना तो हर किसी को है, इलैकल मसीर लाजमी तौर पे होना है, हर किसी का होना है, लाजमी इलैकल मसीर है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने उसके सामने लौटना पलटना नहीं है, जवाब देनी होना। जैसे कुरान में आता है ना, सूरह इंशिकाक की आयत है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहा फमुलाकीही, ए इंसान बेशक तू मेहनत करने वाला है, मेहनत कर रहा है, हाँ? इला रब्बिका कदहा, मेहनत करके अल्लाह की तरफ जा रहा है, फमुलाकीही, फिर उससे मिलने वाला है। तो कहाँ जा रहा है हर इंसान? सोचे, हर गुजरता हुआ दिन इंसान को कहाँ लेके जा रहा है, हाँ? कहाँ लेके जा रहे हैं? अब चाहे मेहनत तो वो चाहे किस चीज में भी कर रहा है, चाहे दुनिया के लिए कर रहा है या आखिरत के लिए कर रहा है, लेकिन हर गुजरता दिन हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है? इला रब्बिका, रब्बिका, मेहनत मुशक्कत करके हम उसकी तरफ, हर गुजरता घंटा, हर दिन, हर हफ्ता, हर मंथ, हर साल हमें अल्लाह के करीब कर रहा है, और एक दिन फिर वहां पहुंच जाएगा हर इंसान, फमुलाकी ही, मुलाकात कर लेगा उससे। और इस मुलाकात का पहला स्टेप कौन सा है? कब्र है, जिसका पहला सवाल कब्र का है, तुम्हारा रब कौन है? पहला सवाल। तो इसका जवाब कौन दे सकेगा? जिसने रब को रब माना, जिंदगी भर जिसने समीना व अताना का रवैया रखा। और फिर बहुत सारे मरहले हैं, हशर है और पुलिस सरात है, अल्लाह के सामने हाजिरी है, इलैकल मसीर है, उसके सामने खड़ा होना है, और हाजिरी है, और एक एक चीज का फयुहासिबकुम बिहिल्लाह, इलैकल मसीर, वहां ठहरना है, और फिर वहां से
کامیابی کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا وہاں سے الیک المصیر ہونے کے بعد. جو آگ سے بچا لیا گیا پھر وہی اصل کامیاب ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَلَى النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو ساری دنیا کی کامیابیاں تو بیکار ہیں. کیوں بیکار ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب چھوڑ کے چلے جانا ہے نا. چاہے جتنا بھی کامیاب ہو, بہت کامیاب بزنس مین ہے, بہت کامیاب سائنسدان ہے, بہت کامیاب بڑے عہدے پر ہے, سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَلَى النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. ہاں, الیک المصیر ہونے کے بعد یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو بہرحال الیک المصیر لازم ہے, اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے کہ لازمی ایسا ہونا ہے. پھر جو لوگ اتنی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سمینا اطانا کریں گے, ہر بات پہ کریں گے, لیکن انسان ہے, غلطی ہو جائے گی تو غفرانک ربنا, تو معاف کر دے, تو ڈھک دے. الیک المصیر, لوٹنا بھی تیری طرف ہے, وہاں بھی ڈھک دے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مگر اتنی ہی جتنے اس کی وسعت ہے, جتنی اس کی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غم مت کرو, پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حساب تو ہوگا, یحاسبکم بہ اللہ, لیکن کیسا ہوگا؟ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوگا, ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہوگا انڈیویجولی, ہر ایک کی اپنی وسعت کے مطابق کہ اس کی وسعت کتنی تھی, کتنی وسعت تھی. تو جو اس کی وسعت میں نہیں تھا اس کا اس سے نہیں پوچھا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی بابرکت فضل و کرم والی آیت ہے کہ ہر کسی کا اپنا حساب ہے اس کی وسعت کے مطابق, وسعها کے مطابق. اب وسعت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ حساب تو وسعت کے مطابق ہے. تو وسعت کیا ہے بھائی؟ وسعت استطاعت کو کہتے ہیں, آپ کی ایبلٹی, آپ کی کیپیبلٹی. ٹھیک ہے, استطاعت. اور یہ جو ہوتی ہے ایبلٹی اور کیپیبلٹی, استطاعت اور استعداد, یہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے نا, مختلف. آپ کی اور ہے, میری اور ہے استطاعت. اور یہ جو وسعت یا استطاعت ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. بہت غور سے سنیں اور لکھ لیں, کیونکہ یہی سارا دار و مدار ہے ہمارا سمینا و اطانا کرنے کا اس چیزوں پہ. وسعت یا استطاعت ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے. اور وسعت یا استطاعت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک موروثی خصوصیات یعنی جینیٹکس میں جو آپ کو ملتا ہے, ہیریڈیٹری طور پر جو آپ کو خصوصیات ملتی ہے نا, ہر کسی کے مختلف ہوتی ہے نا. جینیٹکس کے لحاظ سے کوئی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے, کوئی کم رکھتا ہے, ذہین ہوتا ہے, کوئی کم ذہین ہوتا ہے. تو ہیریڈیٹری جو پراپرٹیز ہیں, موروثی خصوصیات. اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کا ماحول, انوائرمنٹ, اس کو کیسی ملی ہے. یہ دو چیزیں ملا کر انسان کی وسعت بنتی ہے. ہیریڈیٹری فیکٹرز پلس انوائرمنٹ. تو ہر انسان کی موروثی صلاحیتیں اور خصوصیات مختلف ہوتی ہیں, اور ہر کسی کا ماحول بھی فرق ہوتا ہے. ہر کوئی ڈفرینٹ ماحول میں ہے نا, انوائرمنٹ مختلف ہے. تو یہ دو چیزیں مل کر بنتی ہے, اور وسعت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انسان کی قوت, جسمانی قوت, اس کی جو ذہانت ہے, ذہنی قوت, اس کا علم, کتنا اس نے علم حاصل کیا ہے, اس کا مال, کتنی اس کے پاس دولت تھی, وقت, کتنا وقت وہ اسپیئر کر سکتا تھا, عقل اور فہم, اس کے اختیارات, اس کی اہلیت, اس کی صلاحیت. یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے انسان کی وسعت بناتی ہیں. یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر دوسرا فیکٹر ہے ماحول. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی سے اس کی اس استطاعت اور استعداد کے مطابق تمام چیزوں کا حساب کریں گے.
جو چیزیں اس کی استطاعت یا وسعت میں شامل ہیں جو میں نے آپ کو گنائی، اس کے مطابق اس کا سوال ہوگا. ہاں، یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہوگا، اور اس حساب سے ہوگا کہ جینیٹیکلی اس کو کیا خصوصیات ملی تھی، جینیٹکس میں جو اس کو خصوصیات ملی تھی اس کے مطابق وہ کیا کر سکتا تھا، کتنی اس کی تعلیم تھی، کتنی اس کے پاس دولت تھی، کتنی محنت وہ کر سکتا تھا جسمانی اور ذہنی طور پر، کتنا کچھ یہ سب کر سکتا، کیا اس کی اہلیت صلاحیت تھی، ہاں کیا کر سکتا تھا، اور کیا پھر اس نے کیا، کیا کر سکتا تھا اور کیا اس نے کیا، کیا کر کے لے کر آگے آیا. ان سب چیزوں کا حساب ہوگا، اور ہر انڈیویجول کا اپنا اپنا ہوگا. اب فار ایگزامپل دیکھیں نا، کسی میں 100% کرنے کی دین کا کام صلاحیت ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، 30% 40% کرتا ہے، نہیں کرتا، یا 30% 40% کرتا ہے، تو وہ کامیاب تھوڑی ہے، کامیاب نہیں ہے. اگر اس نے 80% کام کر لیا تو وہ تو انشاءاللہ کامیابی ہے، کہ اپنی استعداد اور اپنی استطاعت کو اس نے ڈھونڈ کے نکالا اور اس کے مطابق اس نے کام کیا. تو بہرحال ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہوگا، اور کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. جس کی جو استطاعت تھی، کیا اس کا ماحول تھا، کیا اس کی تعلیم تھی، کیا اس کی انوائرمنٹ تھی، جینیٹکس سے اس کو کیا خصوصیات ملی تھی، ان سب کے مطابق ہر کسی کا اپنا سوال ہوگا، اپنا حساب ہوگا. اسی لیے قرآن میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، روز قیامت ہر کوئی اس کے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا. اور اسی چیز کو شاکلہ بھی کہا ہے قرآن نے، شاکلتہ. سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 86. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی عمل کرے اپنے شاکلہ کے مطابق، یعنی اپنی وسعت کے مطابق. فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، پھر تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راستے کے حساب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. تو رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے، تو اسی حساب سے پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس انوائرمنٹ میں تھا، کتنی تعلیم اس تک پہنچ سکی، کتنا اللہ کا پیغام اس تک پہنچا، پھر اس نے کیا کیا، کیا وہ کر سکتا تھا، کیا لے کر آیا. تو اس لحاظ سے اپنے شاکلہ کے مطابق ہر کسی کو محنت کرنی ہے، اپنی وسعت کے مطابق محنت کرنی ہے. تو اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ ہمارا آج کل کیسی وسعت ہے، کتنی ہمیں فیسلٹیز ہیں، کتنا کچھ ہمارے پاس موجود ہے. تو بہرحال ہر کسی سے، ہر انسان کی جو اس کے اندر استطاعت اور استعداد تھی، جو کیپیبلٹی تھی، جو اس کا ماحول تھا، اس کے حساب سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. تو کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. جو چیز اس کے اختیار سے باہر تھی، اس کے استطاعت سے باہر تھی، تو اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ غیر ارادی اور غیر جو اختیاری دل کے خیالات ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوگی، تو نہیں ہوگی. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق سوال کیوں ہوگا، اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی استطاعت سے واقف ہیں. استطاعت اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جینیٹیکلی اس کو کیا صلاحیتیں ملی ہیں موروثی طور پر، یہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو رکھی ہیں وہ. پھر کیا اس کو ماحول ملا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں. ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ. اسی لیے تو آپ کو میں نے یہ جو آیت بتائی نا سورہ اسراء میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ، پھر تمہارا رب اپنے استطاعت کے شاکلہ کے مطابق کام کرو، پھر تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارا شاکلہ کیا ہے. تو ہر انسان کو ہم میں سے اپنی استطاعت، اپنی کیپیبلٹی، اپنی ایبلٹی کا فیصلہ نہایت ایمانداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے رب فربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا. تو یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ اس کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت اور کیا نہیں ہے. لیکن اکثر ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے سلسلے میں جو ہمارے اندر صلاحیت نہیں بھی ہوتی تو اس کو بھی ہم اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ نہ بھی صلاحیت ہو تو کامیاب ہونے کے لیے بہت کوشش کی جاتی ہے، دنیا کے لیے اپنی استطاعت سے زیادہ بھی کوشش کر لی جاتی ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ نے ایسا سنا بھی ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اندر ایبلٹی نہیں ہے، ہم کہاں، ہم ایسے نہیں بول نہیں سکتے، کر نہیں سکتے.
ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے نیکی کے کاموں کے لیے, دین کے کام کے لیے, کھود کر نکالنا چاہیے اندر سے. اور ہوتی ہے یہ ہماری سوچ کی, یعنی ہم سمجھ لیں ایک سیلف ڈسپشن ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. صلاحیت ہوتی ہے. یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا رہی ہوں کہ میں اپنی ٹیچر سے کہتی تھی میں کہاں پڑھا سکتی ہوں کیونکہ میں بہت کم گو ہوں, بولتی نہیں ہے. اور تب آپ کے سامنے نا الحمدللہ اللہ کے کام اللہ تعالیٰ کراتا ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. کھودیں کریدیں, صلاحیت کو نکالیں باہر, ملے گی. تو ایک تو یہ اس کا عیسائیت کا معنی ہے جو سب سے زیادہ راجع معنی ہے کہ ہر ایک سے جو سوال ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو بھی احکامات شریعت اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جس کا وہ سب انسان کی وسعت میں ہے, یعنی انسان کو ایسی چیزوں کا ہی مکلف بنایا گیا ہے جن کو وہ کر سکتا ہے, اس کی استطاعت سے باہر نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں نماز ہے, پھر نماز کی رخصتیں بھی ہیں نا. سفر میں قصر پڑھ لو, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ لو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو. پھر روزہ ہے تو اس کی رخصتیں بھی ہیں نا. زکوٰۃ ہے صاحب نصاب کے اوپر ہے, ہر کسی کے اوپر نہیں ہے, وسعت کے مطابق ہے. حج ہے پھر وسعت کے مطابق ہے, صاحب استطاعت پر ہے اور زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو بھی احکامات شریعت اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, جن چیزوں کا مکلف کیا ہوتا ہے, یعنی جو اس کے اوپر لازم ہے, جس کا اس کو جواب دینا ہوگا, تو وہ اس کے استطاعت کے اندر ہیں, اس لیے اس کو جواب بھی دینا ہوگا. اب ہم میں سے خدا نہ کرے کون ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا, کسی طریقے سے پڑھ ہی سکتا ہے نا. تو جو بھی چیزیں فرض ہے جس کا مکلف کیا گیا ہے وہ ساری انسان کی استطاعت کے اندر ہیں, وسعت کے اندر ہیں, اور اس لیے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. دوسرا معنی ہے یہ. ایک تیسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزماتے نہیں ہیں. آزمائش بھی انسان کی وسعت کے مطابق ہوتی ہے. کسی کی وسعت کم ہوتی ہے, ہلکی آزمائش آتی ہے. کسی کی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس میں وسعت زیادہ ہے, زیادہ آزمائش سے گزر سکتا ہے, گزارتے ہیں, زیادہ درجات بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بھی تیسرا معنی ہے. یہ آزمائش اور چیکنگ بھی اللہ تعالیٰ کسی کی برداشت سے زیادہ نہیں کرتے, جتنی وسعت ہے اتنی ہی ڈالی جاتی ہے. تو بہرحال بہت امپورٹنٹ ترین آیت ہے, اور یہ آیت قرآن میں 5 دفعہ مختلف انداز سے آئی ہے. لا یکلف اللہ, پھر ایک جگہ لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس طرح 5 مختلف انداز میں آئی ہے. پھر فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, لہا اس کے لیے جو اس نے کمائی کی. کس کے لیے؟ انسان کے لیے, نفس کے لیے. نفس کی بات ہو رہی ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو نفس کے لیے, کسی بھی نفس کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے کیا ہے جو اس نے کمائی کی. کسبہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے ہاتھ کی کمائی. تو لہا ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی. وہ علیہا, اور اس کے ذمے ہے, مکتسبت جو اس نے کمایا. اب یہ آیت سمجھنے کے لیے پہلے کسبت اور اکتسبت کا تھوڑا سا فرق آپ سمجھ لیں. کسبت کسبہ سے ہے, یعنی انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی جو وہ اپنے لیے کرتا ہے یا دوسرے کے لیے کرتا ہے. اب چاہے فائدے کے لیے کرے یا نقصان کے لیے کرے, یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر یہ اچھے معنی میں آئی ہے لہا ما کسبت میں. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے کہ کسبت جو ہے وہ انسان کے ہاتھ کی, اپنے ہاتھ کی کمائی ہے, لیکن وہ اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور اکتسبت کیا ہوتی ہے؟ صرف اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا, یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے. اکتسبت اپنے فائدے یا نقصان کے لیے کوئی کام کرنا اور اہتمام سے کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ لہا ما کسبت, انسان کے لیے وہی ہے جو بھی اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی. تو یہ پہلا جو لہا ما کسبت ہے یہ خیر کے لیے ہے, یعنی جو بھی نیکی کے کام انسان نے کیے اپنے ہاتھ سے کیے, ہاں, اپنے فائدے کے لیے کیے, اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا, اس کو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک,
لہا ما کسبت، خیر کے لیے، جو بھی نیکی کے کام اپنے لیے کیے، دوسروں کے لیے کیے نیکی کے کام، دوسرے کے لیے بھی مانی آتے ہیں نا کسبت میں، تو اس کا فائدہ اس کو، اس کا اجر ضرور ملے گا، چاہے اپنے لیے نیکی کے کام کیے یا دوسروں کے لیے کیے۔ وہ علیہا، اور اس کے ذمے ہے، علا جو ہے وہ خلاف کے معنی میں آتا ہے، اس کے ذمے ہے، یعنی علیہا مکتسبت، اور اس کے خلاف جائے گا جو اس نے کام اپنے لیے کیے۔ یعنی خلاف کیسے جائے گا؟ یعنی انسان نے جو بدی اور برائی کے کام اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے اوپر کمائے علیہا، تو وہ اس کے خلاف جائیں گے۔ یعنی جو بھی برے کام انسان نے اپنے ہاتھ سے کیے، اہتمام سے کیے، اپنے نفس کے اوپر برائی کمائی علیہا مکتسبت، تو وہ اسی کے خلاف جائیں گے، یعنی اس برائیوں کا وبال اس کو خود ہی بھگتنا ہوگا نا، خود ہی بھگتنا ہوگا، کوئی اور تو نہیں بھگتے گا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں اپنے قانون جزا و سزا کا کلیہ اور قوانین بتائے ہیں۔ تو پہلا قانون یا اصول کہاں بتایا کہ جزا و سزا حساب کیسے ہوگا؟ کہ نمبر 1 قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو یہ پہلا اصول ہے کہ جزا و سزا کا جب حساب کتاب ہوگا تو وسعت کے مطابق ہوگا، شاکلہ کے مطابق ہوگا۔ دوسرا اصول جزا و سزا کا یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو، ہر انسان کو وہی ملے گا جو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ لہا ما کسبت، اچھا کیا ہے اچھا صلہ ملے گا، وہ علیہا مکتسبت، برا کیا ہے تو خود اس کی سزا بھگتے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے، جس کی کوشش کی۔ تو کسی دوسرے کی نیکی، آباء و اجداد کا نیک ہونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ لہا ما کسبت، جو خود سے کمایا ہے وہی، اسی کا اجر ملے گا، جس نے کمایا اس کو ملے گا نا۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا نا، کہ برائی تو وہ علیہا مکتسبت ہے، جس نے کوئی برا کام کیا، بدی کی، تو اس کا عذاب کس کو بھگتنا پڑے گا؟ جس نے برائی کی اسی کو بھگتنا ہوگا، سزا بھی اسی کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اور آپ کے گناہ کی، میرے گناہ کا سزا بھگت لے۔ یہ بھی قرآن نے بتایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے بوجھ خود ہی اٹھانے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے، یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے نیک کام کی بنیاد رکھی اپنے ہاتھوں سے، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، اب لیکن اس نیک کام کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی اس کو پہنچتے رہیں گے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب کیا ہے کہ نیکی اس نے اپنے ہاتھ سے کی تھی، لیکن وہ تو چلا گیا، اب اس کے ہاتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں، ہاں؟ لیکن نیکی دوسرے کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ بنیاد اس نے رکھی تھی اس لیے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جیسے حدیث کے مطابق تمام، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ کے کام ہے، جیسے پانی پلانے کا بندوبست کرنا، درخت لگانا وغیرہ، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اور نمبر 3 نافع علم، بلکہ ٹاپ پہ نافع علم ہے، قرآن و حدیث کا علم کسی کو آپ نے سکھایا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، آگے سکھاتا رہے گا، آگے اور سکھاتا رہے گا، جس نے شروع سے سکھایا تھا، جو پہلا ٹیچر تھا، اس کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اپنے ہاتھ کے علاوہ جو ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ کے ہاتھ نے کوئی نیک کام کی بنیاد رکھی، آپ دوسرے ہاتھ کر رہے ہیں، لیکن ثواب آپ کو بھی پہنچے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایت اور کرم اور رحم۔ اور پھر ایسا ہی جو معاملہ ہے وہ برائی یا گناہ کے کام کا بھی ہے، اگر برے کام کی کسی نے بنیاد رکھی، بعد میں وہ لوگوں نے جاری رکھا، تو اس کا عذاب بھی جس نے پہلے شروع کیا تھا اس کو پہنچتا رہے گا۔ بہرحال یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جس بھلائی یا برائی میں انسان کی نیت کا، کوشش کا، عمل کا کچھ بھی دخل نہ ہو، اس کی جزا یا سزا اس کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا جو انسان کی استطاعت میں نہیں تھا، وہ کر نہیں پایا، اس کے بارے میں اسے سوال نہیں ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اپنی کمائی کے عوض اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ رہن ابھی آپ نے پڑھا ہے، تو کیسے رہن رکھا ہوا ہے ہر نفس اللہ کے پاس اپنی کمائی کے عوض؟ کہ اس کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟
کہ ایکم احسن و عملا، ٹھیک ہے، ایک امانت دے کر بھیجا گیا ہے نا. اب وہ امانت آسن و عمل ہے. اگر اچھے عمل لے کر انسان واپس پہنچ جائے گا، اللہ کو دے دے گا، تو اس کا نفس رہن سے چھوٹ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. اگر نہیں لے کر گیا، نہیں چھوٹے گا. تو کل نفس بما کسبت رہینا. تو بہرحال اصول جزا و سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے. اور اصول جزا و سزا کے بعد خود ہی بہت ہی خوبصورت دعا بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ دعا بھی سیکھ لو، کہ تم کوشش کرو گے، بے شک اپنے شاکلہ کے مطابق کرو گے، نیکیاں کمانے کی کوشش کرو گے، برائی سے بھی بچنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ تم نے سب کچھ پڑھ لیا. لیکن انسان ہو تو غلطی تو ہو سکتی ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے. تو دعا سیکھ لو. اللہ تعالیٰ ہر وقت بخشش طلب کرنے والے عاجز مومن کو خود دعا سکھا رہے ہیں. سورہ البقرہ کا اختتام بہترین ترین دعا پر ہو رہا ہے، کہ جو ایک بندہ مومن کے جذبات کو بہت ہی اچھی طرح ظاہر کرتی ہے. لیکن کون سے بندہ مومن کی؟ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت کا ڈر ہے، جس کو اپنے گناہوں غلطیوں کا احساس ہے، ان کی فکر ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. عاجزی ہے، اپنی نیکیوں پر غرور نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، غلطی کی فکر ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے. ایسے مومن کی جذبات کی عکاس ہے یہ دعا. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا مومنین کو تحفتاً سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اور قبول بھی کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس لیے اگر دل سے پڑھیں گے تو یقیناً قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن دل سے کس کے نکلے گی؟ پھر وہی بات ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا ڈر ہے، جو اپنے آپ کو نیک رکھنا چاہتا ہے، جو اپنے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، وہی پھر اس قسم کی دعا کر سکتا ہے. تو دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ کرنا، پکڑ نہ کرنا ہماری، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، بھول چوک ہو جائے، او اخطانا، یا خطا کر دیں ہم. تو نسیان کیا ہوتا ہے؟ جو ان نسینا، نسیان کہتے ہیں بھولنا، یعنی حافظے کی کمزوری کی بنا پر کوئی چیز بھول جانا. تو اور خطا کیا ہوتی ہے؟ اچھا اب پہلے نسیان پورا سمجھ لیں. حافظے کی کمزوری کی بنا پر کوئی چیز بھول جانا، یعنی علم میں ہے آپ کی چیز کہ یہ کام ایسے ہونا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوا کہ آپ حافظے کی کمزوری کی بنا پر بھول گئے. جیسے نماز بھول جاتے ہیں نا، پتہ تو ہے 4 پڑھنی ہے، کبھی یاد نہیں رہتا 3 پڑھی ہے کہ 5 پڑھی ہے. تو یہ نسیان ہوتا ہے، جو علم کے باوجود ہو جاتا ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے. اور اخطوانا، خطا کیا ہوتی ہے؟ خطا ایسا گناہ ہوتا ہے جو کرنے کا ارادہ نہ ہو، اتفاقاً ہو جائے. خطا ایسا گناہ جو بلا ارادہ ہو جائے، آپ کا ارادہ نہیں تھا کرنے کا، بلا ارادہ ہو جائے. یا ایسا گناہ جو لا علمی میں جہالت میں ہو جائے، اس کو بھی کہتے ہیں خطا، لا علمی. تو نسیان اور خطا میں کیا فرق ہے؟ کہ نسیان جو ہے علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور خطا جو ہے لا علمی میں بھی ہو سکتی ہے، بلا ارادہ بھی ہو سکتی ہے. تو دعا دونوں کے لیے سکھائی جا رہی ہے کہ رب بنا، اے ہمارے رب، نہ تو مواخذہ کرنا ان نسینا، اگر بھول جائیں ہم، اگر حافظے کی کمزوری کی وجہ سے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، ہاں، تو ہماری پکڑ نہ کرنا. اور ہوتا ہے ایسا نا کہ ہم بھول جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پکڑ تو نہیں کرتا. نماز بھول جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، رکعت بھول جاتے ہیں، روزہ بھول کر کھا پی لیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی کہ یا رب تو ہمیں پکڑنا نہیں ہے اگر ہم بھول جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن ماجہ اور مسلم کی ہے کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا، دونوں ہی چیزیں معاف کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو بھولنے والی بات ہے نا، کہ اگر بھول جائے تو ہمیں معاف کر دینا، لیکن بھول چوک کے اوپر حکم کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کہ نماز کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بھول گئے، رکعتوں کے بارے میں شبہ ہو گیا تو سجدہ سہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ سجدہ سہو کریں گے. اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ نے 3 پڑھی تھی تو آپ اس کو کم کے اوپر رکھیں گے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، اس کو یہ نہیں سوچیں گے کہ 5 پڑھی ہیں.
3 کے اوپر سوچ کے چوتھی پڑھیں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے سلام پھیرنے سے پہلے. بہرحال نماز کے لیے ہے. اور دوسرا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہے ہوں کہ جیسے ہی انسان کو یاد آ جائے کہ وہ نماز بھول گیا تھا, پڑھنا ہی بھول گیا تھا, تو فوراً یاد آنے پر پڑھ لے. تو بھول چوک کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے تو حکم پر عمل کر لینا چاہیے. یعنی نماز پڑھنا کسی ٹائم کی بھول گئے تو فوراً اسی وقت پڑھ لیں جس وقت یاد ہے. اور جیسے روزے میں اگر بھول کر کچھ کھا لیتے ہیں تو یہ تو نہیں کرتے کہ یاد آ گیا کہ اوہ میرا روزہ تھا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں پوری پلیٹ ختم کر لیں, نہیں, فوراً چھوڑ دیتے ہیں نا. او اختانا, یا خطا کریں ہم تو تب بھی نہ ہماری پکڑ کرنا. یعنی پوری صحیح نیت اور ارادے سے نیک کام کر رہے ہوں اور پوری نیت اور ارادے کے باوجود اگر غلطی سے وہ کام غلط ہو جائے, ارادہ نہیں تھا غلط کرنے کا مگر کوئی برا فعل سرزد ہو جائے بلا ارادہ, لا علمی جہالت میں کوئی برا کام ہو جائے, تو ایسے عمل پر ہماری پکڑ نہ کرنا. یعنی ظاہری اعمال میں بھی کوئی بھول چک ہو جائے, کہیں پر لا علمی میں, جہالت میں, بلا ارادہ کوئی خطا ہو جائے تو اس کے اوپر پکڑ نہ کرنا. اور خطا کا علاج جو ہوتی ہے وہ کفارہ ہوتی ہے. نسیان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, جیسے ہی یاد ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. اور خطا کا جو علاج ہوتا ہے کفارہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں, قتل جو ہوتا ہے ایک قتل عمد ہوتا ہے, یعنی جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ, اور ایک قتل خطا ہوتا ہے. خطا سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کا ارادہ تھوڑی ہوتا ہے کسی کو مارنے کا, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس پہ کفارہ ہے. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء میں آئے کہ ایک گردن غلام آزاد کرنا وغیرہ اور پیسے دینا ہے, دیت ہے. تو قتل بہرحال خطا جو ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے, کفارہ دینا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ ہم سے بھول چوک ہو جائے یا خطا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر دعا کا آگے حصہ ہے مومنین کا, جو سمینا اوتانا کر رہے ہوتے ہیں کہ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب نہ تو ڈال ہم پر کوئی بوجھ, کما ایسا بوجھ جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو علی الذین من قبلنا, ان لوگوں کے اوپر جو ہم سے پہلے تھے. تحمل اور حملتہ کا جلب سے حملہ کہتے ہیں بوجھ اٹھوانا یا بوجھ ڈالنا, اور حمل کہتے ہیں ایسے بوجھ کو جو طاقت کے مطابق ہو. تحمل جس سے ہے وہ حمل کہتے ہیں ایسا بوجھ جو انسان کی طاقت کے مطابق ہو, جو وہ اٹھا سکے. اور اسرن دوسرا ورڈ آ رہا ہے بوجھ کے لیے ہی. تو اسرن کون سا بوجھ ہوتا ہے, ایسا بوجھ ہوتا ہے جس کی انسان میں اٹھانے کی طاقت نہ ہو, جس کو لے کر نہ چل سکے. حمل کون سا بوجھ ہے, جس کی طاقت ہے اٹھانے کی. اسرن کون سا بوجھ ہے, جس کی طاقت نہیں اٹھانے کی. دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ تو ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر تھے, جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اٹھانے کی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے رب نہ تو اٹھوانا ہم سے ایسے بوجھ جن کی اٹھانے کے اندر ہمارے طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. تو پہلے لوگوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے بوجھ پہلے لوگوں کے اوپر ڈالے تھے ویسے بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا, جیسے بوجھ پہلی امتوں پر تھے ویسے بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. تو پہلے لوگوں پر کیا بوجھ تھے, پہلے لوگوں پر 2 طرح کے بوجھ تھے. پچھلی امتوں پر 2 طرح کے بوجھ تھے. ایک کیا تھے, اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں. اور کیوں لگائی گئی تھیں, ان کی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. خواہ نہیں لگائی گئی تھی, ان کی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ, ان کے ظلم کی وجہ سے جو لوگ یہودی بن گئے ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر طیبات کو, طیب چیزوں پر, طیب چیزوں کو جو ان کے لیے حلال تھی. یعنی ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے یہود کی ان کے اوپر جو حلال چیزیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا حرام کر دیا تھا. یہ گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی گئی تھی, حالانکہ حلال چیز ہے.
تو کچھ اللہ کی طرف سے پابندیاں تھیں پچھلی امتوں پر جو ان کی اپنی غلطیوں اور حد درجہ سرکشیوں کی وجہ سے لگائی گئی تھی. اور دوسرے کون سے بوجھ تھے؟ ان کے خود ساختہ بوجھ تھے. اللہ کی طرف سے یہود کے اوپر جو پابندیاں تھیں یا پہلے اس کو دیکھ لیں، یعنی ان کی شریعت سخت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور ہمیں اس دعا کو قبول کر کے آسان شریعت دی ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلی جو یہود پچھلی قوم تھی یہود، ان کی شریعت سخت تھی. فار ایگزامپل دیکھیں، یہود میں صرف قصاص کا آپشن تھا قتل کے اوپر، دیت اور معافی کا آپشن تھا ہی نہیں ان کے پاس. تو ہمارے پاس تو دیت اور معافی کا آپشن بھی ہے جو بہت بڑا آپشن ہے. اسی طرح یہود کی جو شریعت تھی اس میں زکوٰۃ ان کو چوتھا حصہ دینی ہوتی تھی مال کا. ہم کتنا دیتے ہیں؟ 40واں حصہ دیتے ہیں، 2.5%. یہود میں اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی تھی نا، پیشاب وغیرہ، تو ان کو اس کپڑے کو کاٹ دینا پڑتا تھا وہاں سے. ہم دھو کر پاک کر لیتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو معافی کے لیے ان کو شرط کے طور پر کئی لوگوں کو قتل کرنا پڑا تھا. تو ہمیں کسی گناہ پر ایسی سزا الحمدللہ نہیں دی گئی ہے. پھر اسی طرح یہود کو روزے میں رات کو ازدواجی تعلقات قائم کرنا منع تھا. پورے روزوں کی رات میں وہ ازدواجی تعلقات اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے تھے. آپ پڑھ چکے کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے، یعنی روزہ کھولنے کے بعد سے سحری کے ٹائم تک اجازت ہے. پھر اسی طرح یہود کو جو سبت کا دن تھا، ہفتے کا دن جو ان کا عبادت کا دن تھا، ان کو سارا دن تمام دنیاوی کاروبار ان کے اوپر حرام تھے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے صرف جمعے کی نماز کے وقت کاروبار کرنا منع ہے، بند کر دینا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. جیسے سورہ جمعہ میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے تو بکھر جاؤ زمین کے اندر اور اللہ کا فضل تلاش کرو. ٹھیک. پھر اسی طرح مال غنیمت کسی بھی امت پر حلال نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حلال ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی کچھ شریعت سخت تھی، ہمارے لیے آسان ہے. اور خود ساختہ پابندیاں کیسی تھیں؟ جیسے یہود میں حائضہ کو وہ چھوتے بھی نہیں تھے، جو پیریڈز کی عورتیں ہوتی تھیں الگ گھر میں رکھ دیتے تھے. تو ہمارے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ دعا سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور خود ہی قبولیت کا سامان بھی کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سہولت والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں. تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے اوپر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جن کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. اور یہ ہر مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر کوئی ایسی مشکل مصیبت نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، کہ ہم اس کو خوش اسلوبی سے اس آزمائش سے پار نہ ہو سکیں. ایسی مشکلات ہمارے اوپر نہ آئیں جو دین پر چلنے سے، دین کی خدمت کرنے سے ہمیں روک دیں. ربنا ولا تحملنا، ایسی کوئی مشکل مصیبت نہ ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے سے قاصر ہو جائیں. ایسی کوئی مشکل مصیبت میں نہ پڑے کہ دین کی خدمت کرنے سے رک جائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. واعف عنا، تو درگزر کر دینا، مٹا دینا ہم سے. واغفر لنا، بخش دینا، ڈھک دینا ہمارے گناہوں کو. وارحمنا، رحم فرما. واعف عنا، واعف عنا کا لفظ جو ہے آف سے ہے. آف درگزر. آف کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. آف کے معنی ہوتے ہیں گناہ کو مٹا دینا، اریز کر دینا. واعف عنا، ہمارے اعمال نامے سے تمام غلطیوں گناہوں کو مٹا دے، اریز کر دے، مٹا دے. ہم معافی مانگتے ہیں، تو مٹا دے. حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق جو بھی غلطی ہو چکی ہے، جو گناہ ہو چکا ہے، تو اس سے درگزر کر دے. جو غلطی بھول چوک سے ہوئی، جو خطائی، وہ معاف کر دے، اریز کر دے. ہم معافی مانگتے ہیں. واعف عنا، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. واعف عنا، مٹا دے، ہم سے مٹا دے، ہمارے اعمال ناموں کو غلطیوں سے پاک کر دے. واغفر لنا، غفرہ کر دے، ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کو، کسی کو پتہ نہ چلے. واغفر لنا، غفرہ سے مغفرت کیا ہوتی ہے؟
ستر الذنب و تجاوز ان، اللہ تعالیٰ گناہ ڈھانپ دے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو. روز قیامت شرمندگی کے باعث نہ بنے ہمارے گناہ، شرمندگی کے باعث نہ بنے. سوچ کے دیکھیں گناہ کیا ہے، گندگی ہے. اگر بیچ میں کھول دیا گیا پبلک کے کیا ہوگا. اسی لیے تو قرآن میں دعا سکھائی جو میں نے پیچھے بھی آپ کو بتائی، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ تو رسوا کرنا ہمیں روز قیامت. وَاغْفِرْ لَنَا، ڈھانپ دے، تجاوز کر دے، کسی کو ہمارے گناہ کے بارے میں نہ پتہ چلے. جیسے تو نے دنیا میں ڈھانک لیا تو وہاں بھی ڈھانپ دے دو. سوری. وَرْحَمْنَا، تو رحم کر ہمارے پر. کیسے رحم کر؟ رحمت کر کہ آئندہ بھی ہم کسی گناہ میں ملوث نہ ہو. یہ رحم کر کہ بچا لے ہم کو جھوٹ، چغلی، غیبت، ریاکاری، ہر چیز سے بچا لے، کوئی تیری نافرمانی کا کام نہ کرے. ورحمنا، اور اس طرح بھی ورحمنا ہے، ہم پر رحمت فرما کہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دے. جنت کسی کو اس کے اعمال پر صرف نہیں مل سکتی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. تو آپ دیکھیں گناہ گار کو جن 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا. نمبر 1 چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو بھی ہے اللہ اسے معاف کر دے، اریز کر دے. امان نامہ ابھی اللہ اور بندے کے درمیان ہے، وہ چاہے تو مٹا سکتا ہے، تو معاف ورنہ تو مٹا دے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے اس کو گناہ سامنے نہ لے کر آئے، بندوں سے اس کے گناہ کو چھپا لے، بندوں میں اسے رسوا نہ کرے روز قیامت. تو وغفر لنا، تو ڈھانپ دے، صرف تجاوز نہ کرے، ڈھانپ بھی دے، کسی کے سامنے میرا گناہ نہ ہے یا اللہ. تیسری چیز، آئندہ کے لیے رحم فرما دے کہ انسان کبھی غلطیوں میں ملوث نہ ہو. تینوں چیزیں الحمدللہ مانگ دی گئیں. انت مولانا، تو ہی تو ہمارا دوست کشا ہے جس کی طرف مشکل میں رجوع کیا جا سکتا ہے. تو ہی ہر مشکل آسان کر سکتا ہے. یا اللہ ربنا، تیری مدد، تیری توفیق، تیری ہدایت کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. انت مولانا ایاک نعبد و ایاک نستعین فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. تو اس کا بھی دیکھیں خاص کانٹیکس بھی اور عام کانٹیکس بھی ہے. خاص کانٹیکس تعویل خاص میں یہ آیات ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. ہجرت سے 1 سال پہلے. اور ابھی کیا تھا، فوراً ہجرت کے دوسرے سال مارکہ بدر ہونے والا تھا. تو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ مارکے پر تیار کرنے کے لیے جامع ترین دعا سکھا دی گئی. فانصرنا، ہمیں کامیابی عطا فرمانا، مدد کرنا ہماری علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. اور عام تعویل میں کیا ہے ہمارے لیے بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے بیچ جو تیری اطاعت نہ کرتے ہوں، جو تیری احکامات کا انکار کرتے ہوں، تیرے دین کی مخالفت کرتے ہوں، ان کے درمیان ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. ہمارے لیے بھی ہے یہ دعا. فانصرنا علی القوم الکافرین. اب کافرین کو اب انکار کرنے والوں میں لے لینا، جو اللہ کی اطاعت کا انکار کرتے ہیں، احکامات پر عمل نہیں کرتے، آرگومنٹس ہیں، بڑی مخالفتیں ہیں. تو ہماری مدد فرما ان لوگوں کے بیچ جو تیری اطاعت نہ کرتے ہوں، ثابت قدم فرما. جو تیری دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے درمیان ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. ہمیں ایسے دلائل سمجھا، اتنے زبردست دلائل سمجھا کہ ہم ان کی مخالفت کا جواب دے سکیں، قائل کر سکیں. یعنی قولی اور فعلی طور پر ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، انکار کرنے والوں کے خلاف، جو مخالفت کرتے ہیں ان کے خلاف. قولی طور پر دلائل سمجھا کے کیسے دلائل ہماری عقل میں ہے کہ ہم قائل کر سکیں مخالفین کو، اور عملی میدان میں بھی پھر ہماری مدد فرما. تو سورہ جو البقرہ ہے اس کا اختتام بہت خوبصورت دعا پر ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوتی ہے. تھوڑا اس کا ریویو کریں گے سورہ البقرہ کا، پھر آگے چلتے ہیں. سورہ البقرہ کی فضیلت کی حدیث یاد کر لیں. تھوڑا سی آپ نے پڑھا تھا شروع میں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. تو چھوڑنا نہیں چاہیے، بے شک تھوڑا حصہ روزانہ پڑھیں. پھر اسی طرح پڑھا تھا کہ جہاں پر سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس کی مشکات کی کہ روز قیامت قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا. روز قیامت قرآن کو اور اہل قرآن کو لایا جائے گا. اہل قرآن کون ہے؟ جنہوں نے قرآن سے محبت کی، محبت ایسی کی کہ اس کو سمجھا، اس کو آگے پہنچایا، اس سے جڑ کر ہے، وہ اہل قرآن ہے. تو روز قیامت ایسے تمام لوگوں کو الگ ایک گروپ بنے گا. اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم. تو روز قیامت قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، اور یہ دو صورتیں آگے آگے ہوں گی، البقرہ اور آل عمران، اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گے. کیا جھگڑا کریں گے؟ کہ ان کو بخش دیا جائے. تو سورہ البقرہ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹا قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے تمام تقریباً جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، اس میں اس صورت میں ان کو ٹچ کیا گیا ہے، کیٹر کیا گیا ہے. تمام احکامات کا خاکہ موجود ہے، ایک لے آؤٹ آپ کو مل گیا. سب سے پہلے عقائد اور ایمانیات کی تفصیل بتائی گئی. ٹھیک ہے، تو یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، یہ سب کچھ تھا تاکہ انسان کے ایمان کی بنیاد، جو اس کا دین ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے. پھر انسان کے 3 گروہوں کے بارے میں بتایا گیا. شروع سے ذرا ریویو کریں، ذہن میں لائیں. کافر، مومن، منافق پڑھا تھا نا آپ نے. مومنون کی سب سے پہلے خصوصیات، پھر بتایا گیا تھا سواء علیکم انذرتم ان الذین کفروا سواء علیہم. پھر منافقین کا ذکر تھا، فی قلوبہم مرض. تو 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ خود ہی دیکھ لو کس گروہ کے خصوصیات تمہارے اندر موجود ہیں. پھر عبادات کا ذکر آیا تھا. عبادات کے بارے میں احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، ہر کسی کے بارے میں بتایا گیا. آئے سارے. پھر اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی، صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ سلوک، یتیموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ ترغیب، قرض حسنہ، صدقات کی تفصیل، بہت زیادہ عقل حلال کی ترغیب کہ طیب کھاؤ. حرام چیزیں بتائی گئی کہ تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. اور مزید بھی کچھ چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا، حرام کر دی گئی. خمر، میسر اور ربا. انسانی جان کی حفاظت کی تاکید کی گئی، قصاص اور دیت کے بارے میں بتایا گیا. پھر مال کی بھی حفاظت کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا. سب سے بڑھ کر خواتین کے حقوق کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا. آئلی یا ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر احکامات بہت زیادہ کھل کر دیے گئے. حیض یعنی پیریڈز کے احکامات، تنگ نہ کرو، نکاح کے، طلاق کے، مہر کے احکامات، اور ان میں بار بار خواتین سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی. بار بار تاکید کی گئی کہ روکنا ہے تو کیسے روکو گے، کہ امسکوہن بالمعروف وتسریحن باحسان، یہ سب کچھ بتایا گیا. پھر آپ دیکھیں عدت کی حکمت، رضاعت کے معاملات، غرض خاندانی زندگی کے تمام اصول بتا دیے گئے. یتیموں کے حقوق بھی واضح کر دیے گئے. معاملات کے بارے میں بھی بتایا گیا، قرض کا لین دین، گواہی، رہن، یہ سب کچھ. اور سب سے بڑھ کر دوسرے پارے کے شروع میں امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری بتائی گئی تھی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم کو امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. امت وسط یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان تم لنک بنو گے، اللہ سے بندوں کو جوڑو گے. تو امت مسلمہ کی جو تقرری تھی وہ امامت کے منصب پر کی گئی. نیا ان کو امامت کے منصب پر، بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا نا، اور ان کی معزولی کی وجوہات بھی بتائی گئی بہت تفصیل کے ساتھ. کہ ایسا ہی نہیں معزول ان کو کر دیا گیا، پہلے امامت ان کے پاس تھی، ہٹا دی گئی. قبلہ بھی چینج کر دیا گیا، امت مسلمہ کے پاس آ گئی. آپ نے تحویل قبلہ بھی سارا پڑھا. تو بنی اسرائیل سے امامت لے کر معزول کر کے امت مسلمہ کو دی گئی. اور ساری تفصیل کیوں بتائی گئی؟ نئی امت کی تربیت کے لیے کہ تم وہ کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ان کی معزولی ہوئی. اس لیے تفصیلات ہے، کوئی ان کی برائی کے لیے نہیں کی گئی ہیں، ہمارے لیے کی گئی ہیں. پھر آیت الکرسی کے ذریعے خالق کائنات کا پورا تعارف زبردست کرا دیا گیا کہ یہ ہے خالق کائنات، اسی کے ہو جاؤ، صبغت اللہ پورا چڑھا لو اچھے طریقے سے. اور نیکی کا جامع ترین تصور آیت البر آپ نے بیچ میں پڑھی تھی کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں. فاستبقوا الخیرات کا لفظ آیا تھا
نیکیوں میں سبقت کرو ایک دوسرے سے. عروۃ الوثقی کا ذکر آیا کہ عروۃ الوثقی کو تھام لو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، تمام طاغوتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، کوئی طاغوت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور اختتام پر دعا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کہیں بھی کامیاب نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب صرف ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ابھی ہم نے صرف قرآن کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 صورتیں پڑھی ہیں، کیا کیا ہمیں پتہ لگا ہے. جب ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے تو کتنا شعور آئے گا، کتنی زندگی میں روشنی آئے گی، نور آئے گا. تو الحمدللہ سورہ البقرہ آپ کے ختم ہوئی، اللہ کی شکر گزاری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، واللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا.